السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا، کبریائی اور بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، سمپور جگت کا پالن پوشن کرنے والا ہے. جس نے
انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم کر دیتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے پیش کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. میں دیکھتا ہوں کہ سمپور جگت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت پتی بنا کر بھیجا گیا، وشو رکشک بنا کر بھیجا گیا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا. اور اس بات کا پکا ثبوت ہمیں ملتا ہے اپنے ہندوستانی بھارتی دھرم گرنتھوں کے اندر بھی، عیسائیوں کی کتاب بائبل کے اندر بھی، اور ہندو بھائیوں کی کتاب چاروں ویدوں کے اندر بھی، اور اتنا اسپشٹ اور واضح ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات اس بھوشیہ وانی کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات ہم کو بھارتی دھرم گرنتھ اور ہندو بھائیوں کی ایک کتاب سام وید کے کانڈ نمبر 44 کے اندر بھی ملتی ہے. اس کانڈ 44 کے اندر انتم مہارشی یا انتم سندیشٹا کو سمدرا دوت اربن کہا جاتا ہے. سمدرا دوت اربن. جب ہم اس کا ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں سنسکرت ورڈ کا، جب ہم ٹرانسلیٹ ہندی میں کرتے ہیں، اس کا روپانتر دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاتم النبیین، آخری نبی. مدرک یا مدرک کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانے والا، اور دودھ کے معنی ہوتے ہیں رسول کے، ایلچی کے، قاصد کے، پیغمبر کے. سمدرا، مدر کے معنی مہر لگانے والا، دودھ کے معنی رسول، عربن
عرب کے اندر پیدا ہونے والا سمدرا دودھ اربن کا ٹرانسلیٹ ہوگا ایسا رشی، ایسا پیغمبر، ایسا میسنجر جو مہر لگانے والا ہو اور عرب کی دھرتی پر جس نے جنم لیا ہو. عربن، عرب کے اندر پیدا ہونے والا. مہر لگانے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم اور آپ جب کوئی ایپلیکیشن لکھتے ہیں، کوئی درخواست لکھتے ہیں، تو لاسٹ میں لیٹر پیڈ پر ہم ایک مہر لگا دیتے ہیں. سگنیچر کرنے کے بعد، سائن کرنے کے بعد جب مہر لگاتے ہیں تو اس مہر کا مطلب یہ تھا کہ لکھنے کا سلسلہ ختم. میں مہر کے ذریعے تصدیق کر رہا ہوں، اوپر جتنا لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے. مہر لگا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اب کچھ نہیں لکھا جائے گا. جو کچھ بھی میری گزارش ہے وہ اوپر ہے، اور مہر میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہی لیٹر ہے، اب کچھ نہیں لکھنا ہے. مہر کا معنی لکھنے کا سلسلہ ختم کرنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے ہوں گے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آنا ہوں گے آ جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں پر مہر لگا دیں گے، ارتھات مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ ختم. اسی کو سام وید کے 44ویں کانڈ کے اندر سمدرا دودھ اربن کہا گیا. سمدرا دودھ اربن، آخری نبی، مہر لگانے والا رسول. اور کہاں؟ عربن، عرب کے اندر آئے گا. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. ہندو بھائیوں کی کتاب کے اندر پرانوں کی سنکھیا 12 ہے. 12 پران ہیں. ان پرانوں میں اس کا ٹرانسلیشن تلسی داس جی نے ہندی بھاشا میں. تلسی داس جی آسان ہندی بھاشا میں سنگرام پران کا ٹرانسلیشن کو بہت اچھے کا ہندی روپان نے بھی اقرار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. ذرا وہ آسان ہندی بھاشا بنا محمد پار نہ ہوئے کو اعتراف کر لے. میں نبی کی تعریف کرتا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا میں امتی ہوں، اور ایک مسلمان اگر نبی کی تعریف کرتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بھی مجبور ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر. اس لیے تلسی داس جی بہت ہی آسان بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر چھپا کے کچھ نہ راکھوں. ہے میرے ہندو بھائیوں، میں آج کسی کی طرفداری نہیں کروں گا. یہاں پکشپات کچھ نہ رکھوں، کسی کا پکشپات نہیں کروں گا، کسی کی حمایت نہیں کروں گا. نہ میں تمہاری طرف سے بولوں گا نہ ان کی طرف سے بولوں گا. جب دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرے کو جج بنایا جاتا ہے، یہ فیصلہ کرے گا. اور جج عام طور سے اس کو بنایا جاتا ہے جو کسی کی طرفداری نہ کرے. یہاں میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا. یہاں پکشپات کچھ نہ رکھوں. وید پران ست بھاگوں، بلکہ ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو میں بالکل سچ سچ بیان کروں گا. وید ویاس جی کہتے ہیں کہ ویدوں میں اور پرانوں میں، تلسی داس جی لکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی لکھا اس کو میں بالکل صحیح صحیح بیان کروں گا. نہ میں ہندو بھائیوں کی طرف سے بولوں گا نہ میں مسلمانوں کی طرف سے بولوں گا. ویدوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو میں بالکل صحیح صحیح بتاؤں گا.
اور اس کے بعد میں تلسی داس جی کہتے ہیں دیش عرب بھرگ لتا سہائے سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے. آئے ہندو بھائیوں، ایک ایسا یگ آئے گا، ایک ایسا ٹینس آئے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ عرب ملک، عرب دیش 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. دیش عرب بھرگ لتا سہائے. سنگرام پران کے اندر تلسی داس جی کہتے ہیں کہ عرب ملک، دیش عرب بھرگ لتا سہائے. عرب کا دیش، عرب کا ملک زہرہ ستارے کے مانند 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے. اور اس کے اندر ایک ایسی شخصیت جنم لے گی، اس کے اندر ایک ایسا ویکتی جنم لے گا، ایک ایسا پروش، ایک ایسا انسان جنم لے گا جو انہونی باتوں کو ظاہر کرے گا، انہونی باتوں کو پرکٹ کرے گا. ایسی چیزیں وہ دکھائے گا جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہوگی. سوتیل بھرم گت سنو گھبرائے. ذرا غور کرنا، تلسی داس جی کے یہ منتر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پہ بھی سدھا آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند یا چاند کی طرح چمکے گا، اور اس ملک کے اندر ایک ایسا رشی جنم لے گا، ایک ایسا نبی جنم لے گا، ایک ایسا ویکتی جنم لے گا جو ایسی باتوں کو دکھائے گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دکھائی ہوں گی، یعنی معجزے دکھانے والا نبی. اور پھر اس کا نام تک لیتے ہیں تلسی داس جی کہ جب وہ آ جائے تو اسی کی پیروی کرنا، اسی کی اطاعت کرنا، اسی کی فرما برداری کرنا، اسی کے نقش قدم پہ چلنا. کیوں؟ بنا محمد پار نہ ہوئے کوئی. اس لیے کہ پھر محمد کے آ جانے کے بعد ان کی جیون پر عمل کرنے کے علاوہ تمہارے سورگ میں، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بنا محمد پار نہ ہوئے کوئی. پھر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر پار نہیں ہو سکتا. اپنی مرتیو اور اپنے جیون، اپنی زندگی کو پار نہیں کر سکتا. وہ سنگرام پران کی یہ کتھنی ہمیں بتا رہی ہے کہ آج ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی آج ہمارے نبی کا پروف اور ثبوت موجود ہے. بائبل کے اندر تو کلیئر کر دیا گیا، I will pray the Father, he shall give the another comforter after that. I will not talk much with you because the prince of this world comes, his name will be Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صاف کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تمہارے درمیان زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا. I will pray the Father. میں اپنے باپ سے، میں اپنے پتا سے یہ پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا، یہ پرارتھنا کروں گا. He will give the another comforter. وہ تمہیں ایک دوسرا پروٹسٹنٹ دے گا، وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے گا، وہ تمہیں ایک دوسرا رشی دے گا، وہ تمہیں ایک دوسرا پیغمبر دے گا. کیوں دے گا؟ I will not talk much with you. ایشور اس کے منہ میں وہ باتیں ڈالے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی میرا وچن پورا کرے گا. میں تمہارے درمیان اور کچھ نہیں کہوں گا. I will not talk much with you. اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں تم سے. کیوں؟ The prince of this world comes. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا سردار تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. His name will be محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام محمد ہوگا. بائبل کلیئر کر رہی ہے. بائبل کے اندر ہے ہی. ہمارے بودھ دھرم کی کتاب بدھزم کے اندر بھی موجود ہے. I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. بدھا نے اپنے شاگرد سے، نندا سے کہا تھا، اوہ نندا، میں پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگ آ چکے ہیں. آئی ایم ناٹ فرسٹ بدھا، میں پہلا نہیں ہوں. اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا، میں آخری بھی رسول نہیں ہوں. نہ میں پہلا ہوں نہ میں انتم ہوں. مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے اور میرے بعد بھی بہت سے آئیں گے. اے بدھا
ویلکم آفٹر مائن، ایک آخری لاسٹ میں جو بدھا آئے گا، جو رسول آئے گا وہ میرے بعد آئے گا. اے بدھا ویلکم آفٹر مائن، میرے بعد آئے گا. ہز نیم ول بی متریا، اس کا نام متریا ہوگا، اس کا نام متریا ہوگا. متریا کے معنی دوست. متر کہتے ہیں ہم آپ کے متر ہیں، آپ ہمارے متر ہیں. متر کے معنی دوست. اس کا نام متر ہوگا، یعنی سب سے دوستی کرنے والا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے والے تھے. قرآن کا یہ اپدیش یاد لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ تعالوا الی کلمۃ، آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آؤ تمہیں کیسے کلمے کی طرف، آؤ تمہیں کیسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ہم بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی تم نے سمجھا نہیں. آج ہمارا مسلمان مولوی مسلمانوں کو لڑا رہا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ مسلمان قوم کون ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا نبی پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملانے کے لیے آئے تھے. آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جب آپس میں جنگ ہونا شروع ہوئی اور انصاریوں نے اور مہاجروں نے جب اپنی اپنی تلواریں نکال لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے انصاریوں تم بھی تلوار نکالو، اے مہاجروں تم بھی تلوار نکالو. مسلمان ہو کر تم ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو، سنو، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے پہلے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار چلائے، کیونکہ میری زندگی میں کوئی مسلمان کسی کو قتل نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملانے آئے تھے. پتھر کھا کھا کر نبی نے لوگوں کو ملایا. ہمارے مولویوں کی سیرت کو پڑھو آپ، آج ہم علماء کے کردار کو پڑھو آپ. 73 فرقوں کا وجود آج عمل میں آ گیا. کوئی کہنے والا نہیں کہ سارے فرقوں کو توڑو، رب کے قرآن کی طرف آؤ، نبی کے فرمان کی طرف آؤ. دو ہی چیزیں بنیاد ہیں، رب کا قرآن، نبی کا فرمان. ان دونوں چیزوں کو اپنا لاہ عمل بناؤ، اپنا دستور العمل بناؤ، اپنا اصول بناؤ، اپنا قانون بناؤ، اپنا ضابطہ بناؤ، اپنے زندگی کے گزارنے کے صحیح ڈھنگ ان سے سیکھو. میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کی جیونی کی طرف میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو اور منتر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور یہ سدھ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھشت انتم اوتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں. یہاں پر چھپات کچھ نہ راکھوں، ویت پران سب سد بھاگوں. آج میں کسی کی طرفداری اور پکش نہیں کروں گا، نہ بولوں گا. وید پران سب سد بھاگوں، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا اس کو میں بالکل صحیح سے ہی بتاؤں گا. تلسی داس جی کہتے ہیں، دیش عرب بھرک لتا سہائے، سوتیل بھرم گھر سنو گھبرائے. ایک دن آئے گا کہ عرب ملک، عرب دیش زہرہ ستارے یا چاند کی طرح چمکے گا، اور اس کے اندر ایک ایسی چیز دکھانے والا، ایک ایسے معجزے دکھانے والا، ایسی باتیں دکھانے والا آئے گا کہ جو دوسرے لوگ نہیں دکھا پائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھیے. کرامتوں کی دنیا سے نکل کر نبی کے معجزات کی طرف آؤ گے تو بہت سے ایمان افروز واقعات آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے. نبی کی زندگی کیا تھی؟ ایک اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے اور اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کے پیچھے خنجر لے کر، چھرا لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. وہ اونٹ بھاگتا ہوا سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا. اس ہانپتے ہوئے اونٹ کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو مالک آ رہا تھا اونٹ کا، اس مالک سے کہا، اونٹ کے مالک
آخر کیا بات ہے کہ تو اس اونٹ کو مارنا چاہتا ہے؟ اونٹ کا مالک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، اس اونٹ کو جس دن سے میں نے خریدا ہے، اس اونٹ کو میں نے جس دن سے خریدا، اس اونٹ نے میرا کہنا نہیں مانا. میں نے تو اس کو اس لیے خریدا تھا تاکہ یہ میری سیوا کرے، یہ میری خدمت کرے، لیکن اس نے ایک بھی دن میرا بوجھ نہیں اٹھایا، میرا سامان نہیں اٹھایا، ایک بھی دن میرا حکم نہیں مانتا. اللہ کے نبی، آج میں اس کو قتل کرنے کا، اس کو ذبح کرنے کا میں نے پلان بنا لیا، میں نے منصوبہ بنا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کہا، اونٹ تو اپنے مالک کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اپنے مالک کے حکم کی فراموشی کیوں کرتا ہے؟ وہ اونٹ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، وہ اونٹ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور نبی اکرم سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا مالک بے نمازی ہے. اے اللہ کے نبی، میرا مالک عشاء کی اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے. اونٹ کی شکایت دیکھیے گا. اے اللہ کے نبی، میرا مالک فجر میں اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے، اور آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز میں سستی کرنے والے منافق ہوتے ہیں، منافق. اور منافقوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اے اللہ کے نبی، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اس کے گھر میں عذاب نہ آئے اللہ کا، اور کہیں اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے گھر میں جو عذاب آئے گا اس عذاب میں بھی لپیٹ لیا جاؤں گا. اس لیے میں اس کے گھر سے بھاگ رہا ہوں تاکہ اللہ کے عذاب میں بھی شامل نہ ہو جاؤں، اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے اونٹ کے مالک سے کہا، اونٹ کے مالک، کیا تم عشاء کی اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہو؟ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، کہا ہاں اللہ کے نبی، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا جرم ہے کہ مجھ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، میں سستی کرتا ہوں. عشاء کی نماز کو اس کے اصل ٹائم سے ہٹا دیتا ہوں، فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد قضا کرتا ہوں، میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، سستی کر جاتا ہوں. پھر اس نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اونٹ کے مالک نے اور کہا، اللہ کے نبی، لیکن آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سستی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، تیرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد فجر میں اور عشاء کی نماز میں سستی نہیں کرے گا، تم بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرنا جاؤ. پھر اللہ کے نبی نے اونٹ کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا. اونٹ کا مالک اپنے ساتھ، اپنے اونٹ کا مالک اپنے ساتھ اپنے اونٹ کو لے کر اپنے گھر پہ چلا آیا. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نہ اونٹ نے شکایت کا موقع دیا، نہ اونٹ کے مالک نے نماز چھوڑنے کا موقع دیا. سوتی البھرم گپ سنو گھگرائے. انت میں وہ رشی، وہ نبی جو آئے گا، ایسی باتیں ظاہر کرے گا جو اور لوگ ظاہر نہیں کر پائیں گے اور لوگ نہیں دکھا پائیں گے. دلائل النبوہ کا یہ واقعہ جو مسند احمد اور بحقی کی حدیث کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو معجزات دیے گئے تھے اور انہونی باتوں کو ظاہر کرنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی. میں جانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، دم عیسیٰ مشہور ہے، حسن یوسف مشہور ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اکیلے اکیلے کسی ایک کو ملی تھی. دم عیسیٰ، بیماروں پر دم کر دینا، مٹی اٹھا کر پھونک دینا، چڑیا بن کے اڑ جانا، مردے پہ ہاتھ پھیر دینا، مردہ زندہ ہو جانا، یہ ایک ایک معجزہ ہر نبی کو دیا گیا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت نہ جانے کتنے معجزات سے نوازا گیا. میں نے قرآن کریم کی جو سورہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ کوثر، اس سورہ کوثر کی طرف
میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر میں فرمایا، سیرت ہے وہ بھی، اور اسی کو میں ٹیلی کروں گا، کمپرومائز اس کا میں کروں گا رگ وید، اتھرو وید، سام وید اور یجروید سے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر سے نوازا۔ یہ کوثر صرف حوض کوثر ہی کو نہیں کہتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کوثر یہ کثیر سے مشتق ہے، کثیر سے بنا ہے، اور کثیر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ عربی میں کثیر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اسی سے بنا ہے کوثر، یعنی آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیوں سے نوازا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کا مطلب یہ ہوا کہ آئے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، بہت سی خوبیوں سے ہم نے آپ کو نوازا۔ جہاں ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں دی، وہیں پر ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا۔ کیا ہے؟ معراج کی دولت نبی کو نصیب ہوئی، یہ بھی اللہ کی ایک خیر تھی جو نبی کو نصیب ہوئی۔ حوض کوثر، اس پہ پانی پلانا، امت کی شفاعت کرانا، اور قیامت تک کے لیے نبی کے نام کو زندہ رکھنا، یہ سب خیر کثیر کے اندر آتی ہے۔ خیر کثیر اصل میں جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کے پیچھے ایک سبب ورود ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ یہ انا آتینا کل کوثر کی سورت کب نازل ہوئی، اس کے پس پردہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے، جس کو میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع، اللہ کے نبی کی سب سے پہلی شادی جو ہوتی ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا یہ راستہ بڑا ویسا ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں اس لیے ڈسٹرب ہو رہا، ماحول نہیں بن پا رہا ہمارا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ انا آتینا کل کوثر کے پیچھے کوئی واقعہ چھپا ہوا ہے، اس واقعے کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ سارے بچے آپ کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہیں۔ سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم۔ سب سے پہلے لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، اور اسی کی جہت سے اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ قاسم کے باپ، قاسم کے فادر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاسم کا، نبی کے پہلے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، کوچ کر گئے اس دنیا سے۔ باپ کی اولاد ہے، افسوس تو ہوگا، لیکن آپ تعجب کریں گے، قاسم کے انتقال کے بعد اللہ نے 4 بیٹیاں دی نبی کو، پے در پہ لڑکیاں ہی لڑکیاں، بیچ میں کوئی بیٹا نہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، اس کے بعد میں رقیہ، اس کے بعد میں ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سے 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پا گئی، انتقال پا گئی۔ صرف حضرت فاطمہ ایک ایسی بیٹی تھی جو اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان 4 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بیٹا دیا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ ادھر قاسم کا انتقال، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال۔ غور کرنا، جس کی بیٹیاں زندہ ہوں، بیٹے انتقال کر جائیں، نرینہ اولاد انتقال کر جائے، مادہ اولاد زندہ رہے،
آدمی اپنے انتقال کے بعد اپنی اولاد کو سہارا سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کو میرا بیٹا زندہ رکھے گا. لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں, علاج کرا کرا کے تھک جاتے ہیں, مجھے بیٹا ملے جو میری جائیداد کا وارث بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 85 ایئرس 85 سال اللہ سے دعا کی تھی. 85 سال تک اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے تاکہ میرے انتقال کے بعد وہ دین ابراہیمی کو, وہ میرے مذہب کو زندہ رکھ سکے, تاکہ وہ تیرے نازل کردہ دین کی حفاظت کر سکے. اس کو کوئی قائم کرنے والا, باقی رکھنے والا تو دے اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی انتقال کر گیا. ایک اور بیٹا اللہ کے نبی کا پیدا ہوا, اس کا نام تھا ابراہیم. وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا تھا. تیسرا بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے, ان کے پیٹ سے پیدا تھا. اس کا نام اللہ کے نبی نے رکھا ابراہیم. لیکن قسمت کہیے, اللہ کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. تیسرا بیٹا ابراہیم بھی انتقال کر گیا. قاسم کا بھی انتقال, عبداللہ کا بھی انتقال, اور نبی کے تیسرے بیٹے کا بھی انتقال. باپ ہے فرط محبت میں آنسو آ گئے. قبرستان کی طرف جاتے ہیں, اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا سننا, اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو قبرستان میں لے جاتے ہیں, قبرستان میں اپنے بیٹے کو اتارتے ہیں, قبر میں دفن کرتے ہیں. ہم کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, نبی کو اپنی اولاد سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ فرط محبت میں مٹی دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے گر جاتے ہیں. سنو میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے فرط محبت میں چند آنسوؤں کے قطرے گر جائیں اس رونے سے منع نہیں کیا ہے, بلکہ جاہلیت کے نعرے لگانے سے, نوحہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. نوحہ کرتی ہے نا بہت سے, جب آدمی مر جائے کوئی تو عورتوں کو دیکھیے گا روئیں گی, ہائے میرے دادا, ہائے میرے ابا, ہائے میری اماں فلاں, اب میں کیا کروں گی, اب میں کہاں جاؤں گی, تم ہی سب کچھ تھے. اس طریقے کے جو جاہلیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. بلکہ فرمایا کہ جو لوگ نوحہ کرتے ہیں وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں, اسلامی سے ان کو نکال دیا ہے. فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہے. خرجت عن ملت الاسلامیہ, ان کا اسلامی ملت کے اندر کوئی تصور نہیں. یہ نوحہ کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان رونے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا, کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت میمونہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی, ان کے گھر پر کچھ عورتیں جمع ہوتی ہیں, اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو, آپ کے جنازے کو اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے حضرت میمونہ, اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ عورتیں جمع ہو گئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں, نوحہ کر رہی ہیں, جاہلیت کے نعرے لگا رہی ہیں, تو حضرت عمر فاروق اپنے ایک ساتھی کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, جب وہ اپنے ساتھی کو لے کے حضرت میمونہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے نبی کی بیوی میمونہ, آئے میری ماں میمونہ, پردے میں چلی جاؤ. حضرت میمونہ پردے میں چلی گئی, حجاب میں چلی گئی, پردے میں چلی گئی, اور جو عورتیں زور زور سے رو رہی تھی, شور کر رہی تھی, ہنگامہ کر رہی تھی, نوحہ کر رہی تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا نکالا, اپنے جسم سے کوڑا نکالا, اور ایک ایک کر کے عورتوں کو بلانا شروع کیا.
جو عورتیں زور زور سے رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی، ان کو مارنا شروع کیا. ساری عورتوں کو سزا دی. بیچ میں ایک عورت ایسی بھی آئی جو زور زور سے رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی. ایک کوڑا جب اس کے مارا تو اس کے سر سے اوڑھنی جو تھی وہ زمین کے اوپر گر گئی. اس کے سر سے اوڑھنی، سر پہ اوڑھی جانے والی اوڑھنی جس کو دوپٹہ یا روپٹہ کہتے ہیں، وہ اوڑھنی زمین پہ گر گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس شخص نے کہا اے امیر المومنین رک جائیے، اس عورت کی اوڑھنی زمین پہ گر گئی، اس کو اٹھا لینے دیجئے، بعد میں مارنا. یہ اوڑھنی زمین پر گر گئی، اس کو اوڑھ لینے دیجئے. اے امیر المومنین ایسے اس کی بے پردگی ہو رہی ہے، اس کو اوڑھنی اوڑھ لینے دیجئے، بعد میں اس کو مار لینا. حضرت عمر فاروق کا جواب دیکھو، آپ نے کیا جواب دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دوست، اس عورت کی اوڑھنی زمین پہ گر گئی، گر جانے دو، مت اٹھاؤ. اس عورت کی اوڑھنی زمین پہ گر گئی، گر جانے دو. نہ اس کو اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، نہ تم کو اٹھانے کی اجازت دی جائے گی. نہیں، امیر المومنین اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. فرمایا امیر المومنین نے کہ دعوها فإنها لا حرمت لها، اسلام کی حرمت کو اس نے باقی نہ رکھا. حضرت عمر اس کی حرمت کو باقی نہیں رکھے گا. اس نے اسلام کی عزت باقی نہیں رکھی، اب اسلام کے اندر اس کی عزت باقی نہیں رہے گی. چھوڑ دو اس کو. اس نے اسلام کی بے عزتی کی، اب اس کی عزت نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا میت پر زور زور سے رونے والا خارجت عن ملت الاسلامیہ، ملت اسلامیہ سے خارج ہے. وہ امت، وہ جماعت، وہ کمیٹی، وہ تنظیم، وہ سنگھن ملت اسلامیہ سے خارج ہے. ہمارے مرد، ہمارے مسلمان بھائی غور کریں، جب ان کے یہاں کوئی مرتا ہے تو دیکھیے کتنی شان سے رونے والیاں پہنچتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ نبی اکرم کا جب انتقال ہوا، میرے باپ کا انتقال ہوا، صبت علیہ، میرے اوپر اتنی پریشانیاں اور اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے. اگر میرے اوپر جو غم ٹوٹے کسی پہاڑ کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر جو غم ٹوٹے، اگر وہ غم دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو دن رات میں بدل جاتا. لیکن اس کے باوجود زور زور سے روتی نہیں ہے حضرت فاطمہ. اللہ کے نبی نے جب ان کے کان میں بشارت دی کہ اے میری بیٹی، میری لختے جگر، میری بیٹی فاطمہ رو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ خوشخبری سننے کے بعد وہ مسکراتی ہیں. لیکن باپ کی جدائی کا بہرحال غم تھا. اس غم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پہاڑ اپنے اوپر اٹھا لیا ہو، روتے روتے نڈال ہو گئی ہو، نہیں. اور نبی اکرم کے انتقال سے بڑھ کر غم اور کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ جب ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے جب مٹی دی تو فرط محبت میں چند آنسو کے قطرے گر جاتے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں، اپنے بیٹے کے غم میں. قاسم کا بھی انتقال، ابراہیم عبداللہ کا بھی انتقال، میرا تیسرا بیٹا وہ بھی انتقال کر گیا. رونے لگے. جب اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے اس موقع پر مکہ کے کافر لوگ اللہ کے نبی کو چڑھا رہے تھے. مکہ کے کافر لوگ اللہ کے نبی کو ستا رہے تھے، چڑھا رہے تھے، جس میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ سب سے آگے تھے. کہہ رہے تھے وہ لوگوں دیکھو محمد تو ابتر ہو گیا ہے. جب نبی کا نام آئے تو زور سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ ابو جہل ابو لہب کہتے تھے وہ لوگوں دیکھو محمد ابتر ہو چکے ہیں، بے نام و نشان ہو گیا. ارے نام کون زندہ کرتا ہے؟ باپ کا نام اس کی اولاد زندہ کرتی ہے، اور محمد کی تو اب کوئی اولاد ہی نہیں رہی. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے برے برے جملے اللہ کے نبی کے شان میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اور زیادہ آنسو آ گئے. وہ عرش پر بیٹھی ہوئی ذات اللہ کی یہ کیسے برداشت کر لے کہ ابو جہل ابو لہب میرے نبی کو پریشان کرے اور میں بیٹھا رہوں، میرے نبی کے دل کو چھیڑے، میرے نبی کے دل کو چبھائیں، میرے نبی کے دل میں کانٹا چبھائیں اور مجھے اللہ برداشت کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا.
اللہ نے فوراً آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل میرے نبی کو ابتر کہا جا رہا ہے، بے نام و نشان کہا جا رہا ہے، دم بریدہ کہا جا رہا ہے، مقطوع نسل کہا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی محمد کی نسل مٹ گئی، محمد الرسول اللہ کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد الرسول اللہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا دنیا میں کوئی انعام لینے والا نہ ہوگا۔ آئے جبرائیل، لوگ میرے نبی کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں دفن کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، 2-4 قطرے آنکھوں سے گر گئے آنسوؤں کے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دفناتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون۔ یہ جملے ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے بھی پڑھ کے سنائی ہے، آنسو اللہ کے نبی کے گر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ان آنسوؤں کے گرنے میں؟ ان العین تدمع، اے میرے بیٹے تیرے جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان العین تدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے۔ اے میرے بیٹے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میرا دل اندر سے غمگین ہے۔ آنسوؤں کے گرنے کے بعد بھی اور دل کے غمگین ہونے کے بعد بھی اے میرے بیٹے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میں ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ میں وَلَا نَقُولُ، کسی مولانا کو بٹھا لو ترجمہ پوچھو کیا ہوتا ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، جو کچھ بھی کہیں گے ہم وہی اپنی زبان سے کہیں گے جس سے میرا مولا راضی ہو، جس سے میرا رب راضی ہو۔ یعنی جاہلیت کے نعرے نہیں لگائیں گے، نوحہ نہیں کریں گے، زور زور سے روئیں گے نہیں، چیخ چیخ کر روئیں گے نہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اے میرے بیٹے میرے تیرے غم میں میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، اندر سے میں رو رہا ہوں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اور آج ہم اپنے زبان سے ایسے کوئی جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، لیکن ہاں اے میرے بیٹے وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے تیرے باپ کو بہت غم پہنچا ہے، محمد الرسول اللہ کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ، تیری جدائی سے، تیری فرقت سے، تیری علیحدہ ہونے سے، تیرے انتقال سے لمحزون، میں محزون ہوں، میں غمگین ہوں یا ابراہیم، اے میرے بیٹے۔ کتنا کلیئر جملہ ہے۔ اپنی زبان سے ایسے جملے ہم ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہاں رو رہے ہیں، وہاں کافر بھی چڑھا رہے ہیں۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قبر میں اتار کے آ گئے، پھر وہ جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں جیسے آج اسلامی مجاہدین کے مرنے پر امریکہ جشن مناتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسلامی سپاہیوں کے مرنے پر امریکہ جشن مناتا ہے، اسی طریقے سے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم کے انتقال پر ابو جہل اور ابو لہب جشن مناتے ہیں۔ اور جشن میں مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آرام سے سو جاؤ، کیونکہ اب اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے محمد کا کوئی بیٹا نہ رہا۔ جب یہ جشن منا رہے تھے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہے اس کا شان نزول قرآن کریم کی سورت کا۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم
کریم کی اس سورت کو نازل کیا. اور بڑی عجیب سورت ہے یہ سورہ کوثر. حسان ابن ثابت نے اس سورت کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا تھا، کیونکہ عرب کے اندر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. عرب کے اندر جو جاہل شعراء تھے ان کے اندر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. ایک شاعر جب شعر لکھتا تھا تو نیچے لکھ دیتا تھا اصلح الشعر، میرے شعر کی اصلاح کر دینا. بڑا شاعر آتا تھا اس شعر کے اندر دو چار کمی نکال دیا کرتا تھا. دوسرے دن دوسرا شاعر شعر لکھتا تھا، تیسرے دن اس کی بھی کمیاں نکل جاتی تھیں. اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ کمی. بڑے بڑے شاعر تھے عرب کے اندر. ایک دن نبی کے صحابی نے حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ کی اس دیوار پہ لکھ دیا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس کے نیچے لکھ دیا اگر کسی کو ان شعروں میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دے. نیچے لکھ دیا اگر کسی کو کوئی کمی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دے. دوسرے دن جب عرب کے شاعروں نے شعر دیکھا، سب سے بڑا شاعر آتا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کوئی کمی نہ نکالی. جب بڑے شاعر نے نہیں نکالی تو چھوٹے چھوٹے شاعر کیا نکالیں گے؟ جب کسی کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو لوگوں نے کہا ارے بھائی اس میں کوئی کمی نہیں نظر آتی تو لکھ دو کہ یہ شعر صحیح ہے. عرب کے شاعر کہتے ہیں کیا یہ شعر بھی تو نظر نہیں آتا ہے، میں کیسے لکھ دوں کہ یہ شعر ہے بالکل صحیح. اور یہ شعر اگر دو دو لائنیں ملائی جائیں تو 4 لائن کا ہوتا ہے، اور اگر 2 لائنوں کا ایک شعر مانا جائے تو یہ 3 لائنیں ہو رہی ہیں، ایک بھی نہیں 2 بھی نہیں. انا آتیناک الکوثر رے پہ ختم ہو رہا ہے، فصل لربک وانحر یہاں پر بھی رے آ رہا ہے، ان شانئک هو الابتر یہاں پر بھی رے آ رہا ہے، اور 3 لائن شعر بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، نظم بھی نہیں ہے. کریں کیا؟ اور بات بھی پوری ہو رہی ہے. عرب کے جب سارے شاعر تھک گئے تو سب سے بڑے شاعر کے حوالے کر دیا. 3 دن ہو گئے ابھی تک اس شعر کے اندر کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی ہے، اس لیے آج رات کا آخری موقع دیا جا رہا ہے. صبح تک سوچ لو، کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، کچھ نہ کچھ کمی نکالنا ہے اس شعر کے اندر. اس نے رات بھر غور کیا لیکن جب اس کی عقل کام نہ آئی اور کوئی خامی نہ نکال سکا اس شعر کے اندر تو نیچے اس کے لکھ دیتا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شعروں کو پڑھنے کے بعد اس کے نیچے لکھ دیتا ہے ما ھذا کلام البشر. کیا لکھتا؟ ما ھذا کلام البشر. یہ جو اوپر والے لائن میں پڑھ رہا ہوں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان ابن ثابت نے اس کے نیچے لکھ دیا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام پاک ہے جو نہ حسان نے بنایا نہ محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے، بلکہ یہ حسان کے اور محمد الرسول اللہ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس کو آج مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے بیچارے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس قرآن کریم کو پڑھ کر کہنے لگے کہ جہاد کی آیتیں نکالو. کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاد کی آیتیں نکالو. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں جہاد کس کو کہا گیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جہاد بالکل اسی کو کہا گیا ہے جو آپ کے یہاں 5 پانڈوں نے 100 کورو کے خلاف لڑا تھا، اور شری کرشن جی نے 5 پانڈوں کا ساتھ دیا تھا، 100 کورو کا ساتھ نہیں دیا تھا. 5 پانڈوں کے ساتھ مل کر کرشن جی دھرم یدھ لڑے تو کوئی ان کو آتنکوادی کہنے کے لیے تیار نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 313 مسلمانوں کے ساتھ مل کر 1000 کافروں سے جنگ لڑنا شروع کر، یہ شکشا کسی اور دھرم کے اندر نہیں ملے گی.
اسلام یہ پہلا دھرم ہے جس نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، اللہ نے یہاں ہے مسلمانوں نہیں کہا بلکہ اے انسانوں کا، یا ایھا الناس، اے انسانوں یعنی ہر سارے جگت کے لوگوں، ہے سمپورن جگت کے مانو گڑ، ہم نے تم کو ایک ہی پتا اور ایک ہی ماتا سے پیدا کیا ہے. تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے ہیوتی. تم سب منو کی سنتان ہو، ہیوتی کی سنتان ہو. تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب حوا کی اولاد ہو. آدم کو منو کہا گیا ہے ویدوں میں. منو سے جو سنتان چلی ہے اس کو منش کہا جاتا ہے، مانو یا منش. اور آدم سے جو نسل چلی ہے اس کو آدمی کہا جاتا ہے. چاہے آدمی کہو یا منش کہو، آدم کہو یا منو کہو، سب کو کیا کہا؟ ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو. جو اسلام غیر مسلموں کو بھی اپنا بھائی کہتا ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوگا. لیکن برا ہوا آج کے ان مولویوں کا، جنہوں نے مرغے کی ٹانگیں کھا کھا کر لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملائے. آج کا مولوی بیچارہ مرغے کھا کھا کر لوگوں کو لڑائے. اس کے جلسے میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. بھائی تیرے باپ کا فتویٰ ہے؟ کہاں سے تو نے پڑھ لیا کہ فلاں کے جلسے میں جاؤ تو نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں کو لڑکی دو تو تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جلسہ تو سنے، نکاح تیری بیوی کا ٹوٹ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ارے بھائی کسی کے جلسے میں ہم چلے گئے تو میرا نکاح ٹوٹے گا میری بیوی کا؟ مولوی فتویٰ دیتا ہے فلاں سے مسافہ کر لو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے والا نہیں. مولانا کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. ارے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ شرم کرو، مجھ سے مسئلہ پوچھو. میں نے کہہ دیا نکاح ٹوٹ گیا، اب تو ٹوٹ گیا بس. ارے یار یہ رات بھر چلتا ہی رہے گا کیا؟ یہ بند نہیں ہوگا؟ بڑا یار، اس سے اچھی وہ جگہ تھی جہاں پہلے جلسہ ہوا تھا یار. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آٹو والے ہمیں تقریر سنا رہے ہیں بیچارے. بڑا ذہن بڑھ رہا ہے. ایسا میں نے کہیں جلسہ بمبئی میں نہیں دیکھا. بہت ڈسٹرب ہے اس وقت. تو میرے یہ دیکھو ان کو بھی یہی ملا تھا بجانے کے لیے. تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ جو قرآن غیر مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے ساری دنیا کے لوگوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. جو قرآن سب کو بھائی بھائی کہہ رہا ہو، غیر مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہو، وہ قرآن مسلمانوں کے ساتھ کتنی ہمدردی سکھلاتا ہوگا. مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے آج ہم مسلمانوں کا. غیبت اور چغلی آج ہم مسلمان جس کی چاہے سڑکوں پر اور روڈ پر کر دیتے ہیں نا. جانتے ہو اس کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ لمبی لمبی داڑھی والے، تہجد پڑھنے والے، ایک بھی ٹائم کی جس کی نماز نہ چھوٹی ہو، قیامت کے دن میدان محشر میں ہوں گے. اور ان کو یہ امید ہوگی کہ مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. وہ امید لگائے ہوں گے کہ مجھے میرا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اور جب فرشتے نام اعمال میدان محشر میں بانٹیں گے تو وہ اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں گے. فرشتہ دائیں ہاتھ کو کہے گا نیچے کرو، اپنا لیفٹ ہینڈ بڑھاؤ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ، اپنا الٹا ہاتھ بڑھاؤ. وہ لمبی داڑھی رکھنے والے، وہ تہجد پڑھنے والے، وہ 5 وقت کے نمازی، میرے بھائیوں اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے اور بایاں ہاتھ بڑھانے کے بعد اپنا ریکارڈ نامہ دیکھیں گے، اپنا نام اعمال دیکھیں گے. جس طریقے سے میری تقریر کیسٹوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اگر ویڈیو فلم بنائی جائے تو وہ پوری کیسٹ میں میری حرکت اٹھنا بیٹھنا بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنٹسٹ لوگوں نے جو کیسٹ بنا لی ہے کہ میرے ہاتھ اٹھانے کو، ہلانے کو اور گرانے کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں.
تو اس اللہ رب العالمین کے پاس بھی ایسی مشین ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لیٹنے کو، سونے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو، ہماری اچھائیوں کو، ہماری برائیوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی بھی کیسے تیار کر رہا ہے وہ اللہ. اور قیامت کے دن وہ کیسے اللہ پرستت کر دے گا، اللہ پیش کر دے گا انسانوں کے سامنے. تم نے دنیا میں جو ریکارڈ پیش کیا تھا اس کی ویڈیو فلم دیکھنا چاہو، اس کا اعمال نامہ دیکھنا چاہو تو اللہ کتاب کی شکل میں پیش کر دے گا. لو دیکھو تم اپنے نام اعمال کو. یہ حاجی، یہ نمازی، یہ تہجد پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے جب الٹا ہاتھ بڑھائیں گے، لیفٹ ہینڈ بڑھائیں گے تو فرشتے ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیں گے. یہ اپنے نام اعمال کو کھولیں گے، ان کو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، ان کو گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. جب اپنا نام اعمال پڑھیں گے تو ان کو برائیاں اور گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. آسمان کی طرف نظر ڈالیں گے، چیختے ہوئے کہیں گے، پکارتے ہوئے کہیں گے، این حسناتی یا رب العالمین. چیختے ہوئے اور پکارتے ہوئے کہیں گے کیا میرے پروردگار میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ سوال کیا کریں گے؟ این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اے اللہ میری اچھائیاں کہاں چلی گئی؟ ہم نے دنیا میں جو روزے رکھے تھے وہ ثواب کہاں چلا گیا؟ ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اے اللہ ہم نے جو دنیا میں تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اوپر سے آواز آئے گی، اللہ پکار کر کہے گا، اے میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے تیری نیکیوں کو کھا لیا ہے. ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چائےوں کی دکانوں پہ بیٹھ کر تو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اپنے بھائیوں کی چغلی کیا کرتا تھا. تیری غیبت نے، تیری چغلی نے تیری نیکیوں کو کھا لیا، ختم کر دیا، ختم کر دیا، جلا دیا. آج تیرے نام اعمال میں تیری کوئی نیکی نہیں سوائے برائیوں کے. یہ تہجد پڑھنے والے اور یہ نماز پڑھنے والے بھی چلے جائیں گے جہنم میں، ان کی نیکیاں چل جائیں گی غیبت کی وجہ سے. غیبت مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں سمجھ لو کہ وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور چالو ہے. اسی لیے وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اور تو تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے میں نے عورتوں کو دیکھا. عورتوں نے سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ. اے لوگوں آج ہمارے جاہل لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا، مولویوں نے جو کہہ دیا مان لو. نہیں نہیں، عورتیں جب نبی سے سوال کرتی تھی تو آپ کو بھی اپنے مولویوں سے سوال کرنے کا حق ہے. یہ تم جو بتاتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کس قرآن کی آیت میں درج ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ. آج علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ آج قرآن کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. آج حدیثوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. آپ جو زبان سمجھتے ہو اس زبان میں آپ ترجمے کو لے لو اور پڑھو. بہت آسان کر دیا ہے آج اسلام کو. عورتوں نے سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟
اللہ و بیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں؟ ان کے جہنم میں جانے کا کارن کیا ہوگا، سبب کیا ہوگی، وجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ان عورتوں کے جہنم میں سب سے زیادہ جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لعن و طعن زیادہ کرتی ہوں گی، غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہوں گی، زبان درازی زیادہ کرتی ہوں گی، زبان زیادہ چلاتی ہوں گی، تکثرن اللعن، وہ لعن و طعن زیادہ کریں گی، غیبت چغلی زیادہ کریں گی، گالی گلوچ زیادہ کریں گی۔ آپ دیکھ لو عورتوں کی لڑائی، آدمیوں کی لڑائی اتنی بھیانک نہیں ہوتی ہے جتنی عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ کسی بھی گلی میں گھس جانا، ایک دو دن کے بعد دیکھ لینا لڑائی عورتوں کی، اور خاص طور سے وہاں جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں مسلمان رہتے ہوں پھر تو دیکھنا کیسی کیسی گالیاں عورتیں بکتی ہیں۔ تکثرن اللعن، لعن و طعن زیادہ کریں گی، اور جہنم میں جانے کی عورتوں کی دوسری وجہ وتکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی بھی کریں گی، شوہروں کی نافرمانی، تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمان ہوں گی عورتیں۔ آج دیکھ لو کیا ماحول اور سوسائٹی آج ہماری، زندگی بھر اپنی بیوی کو آرام سے رکھو، اور زندگی میں اگر ایک بار اس کی مطلب کا اور اس کے چوائس کا کپڑا نہ آیا تو جب سے آئی ہوں تب سے ایسی رہتی ہوں بھنگن من کے گھر میں۔ ایک بار زندگی میں اگر کبھی آدمی بیچارہ اس کو اس کے ٹائم کے مطابق اچھا نہ کھلا سکے، ارے تم نے آرام ہی کیا دیا ہے، جب سے آئی ہوں تب سے ایسی رہتی ہوں میں، اجیرن بن کے رہ رہی ہوں، پریشان ہو کے رہ رہی ہوں۔ ساری اور آدمی کے احسانات پر عورتیں بیچاری ایک جملے میں مٹی ڈال دیتی ہیں۔ تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمان عورتیں ہو جائیں گی، اس لیے وہ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ بات آگے کی طرف جا رہی ہے۔ آئے جبرائیل، میرے نبی کو لوگ کہہ رہے ہیں دین بٹ جائے گا، محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس دور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے دل کو تسلی پہنچاؤ، میرے حبیب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، کافروں نے چڑھایا ہے، ابو جہل نے پریشان کیا ہے، ابو لہب نے میرے حبیب کو پریشان کیا ہے، جاؤ ذرا میرے نبی کے دل کو تسلی دو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، کافروں نے جو کچھ کہا ہے آپ اپنی زبان سے اس کا جواب نہ دیجیے، بس قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دیجیے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو اتنی بھلائیاں دی ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ سنو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر اگر ایک مؤذن اپنے کان میں انگلی ڈال کر اذان دے گا اور جہاں وہ یہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں وہ میرا نام لے گا اس کی اذان اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک کہ وہ میرے حبیب کا بھی نام نہ لے لے، جب تک وہ میرے رسول کا بھی نام نہ لے لے، جب تک وہ میرے حبیب کا بھی میرے نام کے ساتھ ذکر نہ کر دے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نبی، جب تک تیرا نام نہیں لے گا میں اس کی اذان قبول ہی نہیں کروں گا۔ قیامت تک اذان ہوگی، قیامت تک میرا نام لیا جائے گا، تیرا بھی نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے گا۔ اے نبی، آپ میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جاتا رہے گا۔ نماز قائم ہوگی، اللہ اکبر، جب بندہ میرا
نماز میں میرا نام لے گا اللہ اکبر، اے نبی میرا نام لے کر نماز شروع تو کر دے گا، میرا نام لے کر نماز شروع تو کر دے گا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے قسم میں اپنے عزت و جلال کی، میں اپنے بندے کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ وہ میرے حبیب کے اوپر درود سلام نہ بھیج دے، میرے حبیب کا تذکرہ نہ کر دے۔ نماز ختم کرنے سے پہلے وہ نبی کا نام لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب تک آئے نبی وہ آپ کا نام نہیں لے لے گا، میں اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ آئے نبی آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ غلط ہے، بلکہ میں تیرے دشمن کا نام و نشان مٹوں گا۔ دیکھ کیسے مٹتا ہوں میں تیرے دشمن کا نام و نشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے قائم کر دیا اپنے نام کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے ہم وضو بناتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب وضو بناتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وضو بنانے کے بعد جب اللہ کا نام لیا وہاں نبی کا بھی اب نام آگے لینا پڑے گا۔ وضو بنانے کے بعد کی دعا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ غور کرو میرے بھائیو، نماز میں اگر کوئی آدمی وضو بنانے میں اللہ کا نام لے رہا تو وضو کے بعد نبی کا بھی نام، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا، اللہ کا ذکر، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنا بلند نہ کسی پیر کا، ولی کا، امام کا، محدث کا، مولوی کا، نہ کسی نیتا کا اتنا نام نہیں لیا، نہ لیا جاتا ہے جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، حدیثیں پڑھ ڈالیے، نام کس کا لیں گے؟ اذان ہو رہی ہے تو اللہ اکبر، لیکن اسی اذان میں نام کس کا لیا جا رہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان سے فارغ ہو جائیے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ اس کے بعد آپ جو اسی دعا میں پڑھیں گے آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ محمد رسول اللہ کا نام اذان کے بعد کی دعا میں لیا جا رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا آپ کے انتقال کے بعد؟ ہم آپ کے نام کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ سنو، جب بھی کوئی آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہے گا تو آئے نبی چاہے وہ کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جب تک وہ میرے غریب نبی کا نام نہ لے لے، محمد رسول اللہ کا نام لے کر کلمہ نہ پڑھے، اس کو اسلام کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک وہ یہ نام نہیں لے لے گا، تیرا نام پڑھ کر تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لے گا، تیری نبوت کا اقرار نہیں کر لے گا، ہم اس کے اسلام کو ہی قبول نہیں کریں گے۔ لاکھ کہتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مان لو۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا آپ کے انتقال کے بعد؟ آئے نبی ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ نمازوں میں آپ کا نام، وضو کے بعد آپ کا نام، درود مسلمان پڑھے گا تو آپ کا نام لے گا، کلمہ پڑھے گا تو آپ کا نام لے گا۔ آئے نبی اتنا ہی نہیں بلکہ جو بھی مسلمان جو نیک عمل کرے گا اس کی ایک نیکی آپ کو بھی ملے گی۔ کیوں؟ میں نے یہ تقریر کی، میں نے کہا لوگوں نماز پڑھو، اب تک آپ نہیں پڑھتے تھے، میری تقریر سننے کے بعد آپ کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق ہوا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو جتنا ثواب آپ کو نماز پڑھنے کا ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے میری تقریر سے آپ کو ہدایت دی۔ تو میرے بھائیوں، جب مجھے آپ کی نماز کا ثواب مل سکتا ہے اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس نماز کو شروع کرانے والے پیغمبر ہیں. آپ کے حکموں سے ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ کے حکم سے ہم روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تو جتنی نیکیاں ہم کو ملیں گی اتنی نیکیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملیں گی. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ یہ تو دنیاوی خوبیاں ہیں. آئے نبی آخرت کی خوبی ہم نے آپ کو اور نصیب فرمائی. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا, سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. آئے نبی آخرت کی خوبی یہ ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے جنت کے اندر آپ داخل ہوں گے. ہماری عورتیں بیچاری جب کہیں جاتی ہیں تبلیغ کرنے تو وہ چٹکلے سناتی ہیں, لطیفے. تبلیغ میں کیا کہتی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. کوئی کہتا کھالا فلا کھالا جنت میں جائے گی. میرے بھائیوں, لطیفوں سے چٹکلوں سے نکل کر قرآن و حدیث کی طرف آؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول من یقرا باب الجنہ یفتح باب الجنہ, جنت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا کھلوائے گا وہ میں ہوں گا. جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا, میرے بعد ابو بکر داخل ہوں گا. وہ کہانیاں چھوڑ دو, دور گیا کہانیوں کا. لوگوں سے کہو قصے اور کہانیاں بیان کرنے کے بجائے نبی کی سیرت, نبی کی لائف پیش کریں. انسانوں کے قصے پیش کرنے کے بجائے محمد رسول اللہ کی لائف پیش کریں. فلاں مولوی ایسا فلاں مولوی ایسا نہیں, محمد رسول اللہ کی لائف پیش کرو. سیرت فلاں نہیں, سیرت رسول پر پروگرام ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ کیسے تھے, اطاعت نبی کی, محبت نبی سے. اور محبت کا بھی معیار سمجھ لو. محبت بھی کیسی, رسمی محبت نہیں. اگر صرف محبت کرنے والا جنت میں چلا جائے نا تو ابو طالب کو نبی سے اتنی محبت تھی جتنی ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. ابو طالب کے 10 بیٹے تھے, کوئی بھی بستر پہ نہیں لیٹ سکتا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام سے جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. سارے بچے کہتے تھے ابو طالب ابو جان یہ بھتیجا بیٹھ جاتا, آپ اس کو انکار نہیں کرتے. بیٹے بیٹھتے ہیں, ہم مار کے بھگاتے ہو. ہم بیٹے ہیں آپ کے, آپ مجھے مار کے بھگاتے ہو. اور یہ بھتیجا آپ کا بستر پہ لیٹ جاتا ہے, آپ کچھ نہیں کہتے. ابو طالب کہتے ہیں بیٹو اس بھتیجے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, یہ جہاں پر بھی بیٹھتا مجھے منظور ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نہیں سنوں گا. کیا دیکھتے نہیں اس کی شان کچھ اور ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہے, اس کی شان ہی نرالی ہے. میں اس کے اندر جو خوبیاں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر خوبیاں نظر نہیں آتی. کیا جواب دیتے؟ محبت کتنی تھی کہ جب محبت اتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو کہ جب کافروں نے مارنے کا پلان بنایا, ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے اپنا بھتیجا مجھے دے دو, میرا بیٹا تم لے لو. یہ میرے معبودوں کو گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, میں اس کو قتل کروں گا, تم میرے بیٹے کو لے لو. ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کرتے ہو, تمہارے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں, تم میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کر دو. کتنا اچھا ججمنٹ ہے تمہارا, کتنا اچھا فیصلہ ہے تمہارا. پھر کہا ہے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کافرین مکہ تجھے ستائیں, اس لیے تو جو دعوت پیش کر رہا اس دعوت کو چھوڑ دے, اس دعوت کو چھوڑ دے. تو اللہ کے نبی اپنے چچا سے کیا جواب دیتے؟ اتنا بڑا بہادر نبی, اوہو اتنا بڑا بہادر نبی ہو لوگوں. آج مسلمان اتنی بزدل قوم ہو چکی ہے, اتنی بزدل قوم ہو چکی ہے, جبکہ مسلمانوں کا نبی اتنا بہادر تھا, اتنا بہادر تھا, اور بہادری ہمیں سکھائی تو نبی نے سکھائی. اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے چچا جان, اگر آج آپ بھی میری مدد سے مکرنا چاہو تو مکر جاؤ, میری مدد سے پھرنا چاہو تو پھر جاؤ, مجھے پرواہ نہیں.
آئے میرے چچا جان میرا جواب سن لو، اگر یہ کافرین مکہ یہ سورج توڑ کر لائیں میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں اور یہ چاند اکھاڑ کے لائیں میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں، چاند اور سورج، یہ چاند 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے، کوئی معمولی اونچائی نہیں ہے اس کی۔ آج کے سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے زمین سے اوپر جو روس کے اور امریکہ کے لوگ گئے ہیں اور چاند تک کا پہلا سفر کیا ہے انہوں نے، وہ روس کے خلاباز کہتے ہیں چاند کی اونچائی ہماری زمین سے 2,40,000 میل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر جا کر سورج لے آئے، 2,40,000 میل کی اونچائی سے چاند لے آئے۔ سورج میرے رائٹ ہینڈ میں، چاند میرے لیفٹ ہینڈ میں لا کر رکھ دیں۔ ارے میرے چچا، اس کے باوجود بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا، جو حکم مجھے میرے رب نے دیا وہ میں پیش کروں گا۔ آج پیشانیوں پہ شکن پڑ جاتی ہے باز صاحب، تھوڑی سی بات آ جائے، یہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوریت ہمیں دیتا ہے، آپ کو بھی کہنے کا حق ہے، لیکن ہاں ہم کچھ کہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں آج کے اس دور میں۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑے آتنکوادی ہر داڑھی والے کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ موجودہ دور انسان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ہماری حکومت ہم کو کہاں لے جانا چاہتی ہے، اس پہ تبصرہ اور دوسری جگہ کروں گا میں۔ سورج لے آؤ، چاند لے آؤ، میرے ہاتھ پہ رکھ دو، نہیں مانوں گا۔ اور کس کو کہا؟ چچا کو کہا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میرے بھائیو ذرا دیکھنا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھا، اتنی محبت تھی کہ جب بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً چیخ پڑے، اے میرے بھتیجے، تیرے آنکھوں سے گرنے والے آنسو تیرے چچا پر ایٹم بم کا کام کرتے ہیں، مت رو۔ اے میرے بھتیجے، جا تجھے جو کچھ بھی سنانا ہو سنا، ڈنکے کی چوٹ پہ سنا، حق بات کا اعلان کر، جب تک میں زندہ ہوں دیکھیں کون ماں کا لال تیرے اوپر آنکھیں تیری کر کے دیکھنے کی بھی ہمت کر لے۔ ارے میرے بھتیجے، جا، تجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تجھے جو کچھ بھی کہنا ہو دل کھول کر کہہ، جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی محبت تھی، رسمی محبت۔ آج ہمیں بھی نبی سے ہے۔ محرم کا مہینہ آ جائے، تھوڑے سے سینے ٹھونک لیں گے، اور اذان ہو رہی ہو تو سینے ٹھونکیں گے، ناصر میں نہیں جائیں گے۔ یہ آج ہماری محبت ہے اللہ کے نبی سے۔ اذانیں فیل ہو جائیں گی، آواز اذانوں کی ڈاؤن ہو جائے گی، ڈھول و تاشوں کی آوازیں آپ کو بہت تیز سنائی دیں گی۔ اسلام ہم کو رسمی محبت سے نکالتا ہے، بلکہ عملی محبت میں لانا چاہتا ہے۔ حضرت بلال کی طرح، کہا بلال اذان دو، کہا لوگوں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اذان کے جملے ہم اس سے ادا نہیں ہوتے۔ کہا نہیں ہے بلال، تم کو اذان دینا پڑے گی، بہت دن ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے تمہاری اذان نہیں سنی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے مینارے پہ کھڑے ہو کر جب میں اذان دوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا، وہ چہرہ کہاں سے لاؤں گا؟ پھر بھی لوگوں نے ذکر کی، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما آئے بلال، تم جانتے ہو کہ نبی میرے نانا تھے، میں نبی کا نواسا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ جو میرے نواسوں کا دل توڑے گا وہ محمد رسول اللہ کا دل توڑے گا، اس لیے یہ میرا حکم ہے کہ اذان تم کو دینا پڑے گی۔ حضرت حسن اور حسین کی نواسوں کی بات کو حضرت بلال کاٹ نہ سکے، وضو بنایا، ظہر کی اذان دینے کے لیے مسجد نبوی کے ممبر پر مینارے پر کھڑے ہو گئے۔ سامنے وہ جگہ جہاں اس سے پہلے اذان دیتے تھے اللہ کے نبی پہلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج نبی کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں پہلے ہی سے بیٹھ گئے، آج کی طرح ماحول نہیں تھا، اذان ہو جائے تب ہم اپنے گھروں سے نکلنا شروع کریں، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ۔
ورنہ تو آج ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں جنت میں لے جانے والے ٹھیکیدار بہت پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا، تم یہ کام کرنا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب تو ایسی ایسی کتابیں چھپنے لگی کہ 15 منٹ میں تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ کیسے؟ کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو، ایک بار یہ کر لو، 4 بار یہ پڑھ لو، 8 بار یہ پڑھ لو، 15 منٹ میں پڑھو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک مولوی تقریر کرتے ہوئے یو پی مراد آباد میں میرے اسٹیج پہ کہنے لگا کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کے حروف پر انگلی چلاتے رہیں ان کو ثواب مل جائے گا۔ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا بس انگلی چلاتا رہے حروف پر، اس کو ثواب ملے گا۔ ہم نے اس کے جواب میں تقریر میں کہا تھا مولانا کیا تمہارے باپ کا فتویٰ ہے یہ؟ کہنے لگے اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کہا تو سیکھے۔ کیا قرآن نے سیکھنے کے لیے بھی منع کر دیا؟ کہا نہیں۔ میرے بھائیوں رسمی محبت سے میں نکالنا چاہتا ہوں حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر، اللہ کے نبی کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا۔ حضرت بلال نے کانوں میں انگلی دی، پہلا جملہ ادا ہوتا ہے بلال کے منہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا لگ رہا تھا پہلا جملہ ادا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے نغمہ قیامت برپا کر دیا ہو۔ حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی تو چڑیاں پرندے اڑتے ہوئے آ گئے، مسجد نبی کے کنگوروں پر میناروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ درختوں کے پتے جنبش نہیں کرتے، سمندر کے پانی کی لہریں بند ہو جاتی ہیں، جوش نہیں مارتا، آسمانوں سے قطار در قطار فرشتے اترنے لگتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی اذان کو سنوں۔ آج 6 مہینے ہو گئے فرشتے بھی بلال کی اذان سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ بلال اذان دے رہے ہیں، چلو بلال کی اذان سنیں۔ حضرت بلال اس جملے پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، نغمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی پوجا یوگ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اتھرووید کا 20واں کانڈ ہندو بھائیوں کی کتاب، لا الہ الا پاپن اللہ پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ لا الہ پڑھ لے تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، لا الہ پڑھ لے تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے۔ تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم، اگر سورگ و جنت چاہتا تو محمد رسول اللہ کا نام جپنے والا، اطاعت کرنے والا، نبی کی خدمت کرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا بن جا۔ محمد کا نام بھی لیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی کو رگ وید نے بھی کہہ دیا، یجروید نے بھی کہہ دیا، ایکم برہما، ایک ہی اللہ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہو نا، کوئی ہندو صاحب آ گئے، بہت بڑا نیتا ہے بیچارہ، کھڑا ہو گیا، نمستے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں نمستے، نمستے کہنا حرام ہے۔ آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، نمسکار یا نمستے نہیں کہنا چاہیے۔ ہندو بھائیوں سے آدابرس کہو چلے گا، نمستے یا نمسکار نہیں چلے گا۔ نم کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، نم کہتے ہیں نم، جھکنا، جھکانا، اور سامنے آپ کے پیش سمکھ
نمستے یا نمسکار کا معنی ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. نمستے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا تو یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے سامنے جھکے گا. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہمارے عمل صحیح نہیں ہے. میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، سنیے. ہمارے عمل صحیح نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں بھی ہوں گے. یعنی حکمراں ہمارے عملوں کے مطابق ہم پر ہوں گے. ہمارے عمل اچھے ہوں گے، اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کریں گے. ہمارے عمل برے ہوں گے، برے لوگ ہمارے اوپر حکومت کریں گے. اور حضرت عمر نے اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا تھا. میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص کو ملک شام مصر کا گورنر بنایا. ملک شام کا ایک شخص کو ملک شام کا گورنر بنایا. اور ملک شام کا گورنر جب حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے بچے کو چوم رہے تھے. حضرت عمر اس وقت اپنے بچے کا بوسہ لے رہے تھے. اس شخص نے کہا، اس گورنر نے کہا، اے عمر، اے امیر المومنین، آپ اپنے بچے کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو اتنا بوسہ لے رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے بچے کو اتنا پیار نہ کیا، اپنے بچے کو اتنا بوسہ نہیں دیا. ہم کبھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتے. حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو ذرا اس جملے پر غور کرنا. حضرت عمر جب کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً ملک شام کے گورنر سے کہتے ہیں آتنی الجائزہ، گورنری کی ڈگری واپس کر، گورنری کا عہدہ واپس کر. میں نے ملک شام کا گورنر بنا کر تجھے غلطی کی، گورنری کی ڈگری واپس کر، عہدہ واپس کر دے. تو گورنری کے لائق نہیں ہے. گورنری کی ڈگری اس نے واپس کر دی اور واپس کرنے کے بعد کہا، اے امیر المومنین، میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو پیار نہیں کرتا، اپنے بچے کو پریم نہیں کرتا. کہا کہ اے عمر، میرا بیٹا میں کروں یا نہ کروں، تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ملک شام کا گورنر بنایا، اب مجھے یقین نہیں کہ تو وہاں کی پبلک، وہاں کی رعایا کے ساتھ انصاف کرے گا. جو آدمی اپنے بچے کو پیار نہ کرے وہ آدمی ملک شام کی پبلک اور رعایا کو بھی پیار نہیں دے سکتا. اپنے بچے کو پیار نہیں کیا تو وہاں کیسے پیار کرے گا اتنی رعایا کو؟ ڈگری لے لی، عہدہ لے لیا. جب ہم نیک تھے تو نیک لوگ ہمارے اوپر مسلط تھے، جب ہمارے اعمال برے ہو گئے تو چور اور لٹیرے اور بے ایمان نیتا ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. آج ہمارے اعمالوں کی سزا تو ہمیں ملے گی نا، چاہے حکومت دے یا اللہ دے، کسی بھی طریقے سے ملنا ہے وہ ہمیں. حضرت بلال اس جملے پہ پہنچ جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، حضرت بلال کی اذان سننے لگی. اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے دیتے اس جملے پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی حضرت بلال کی زبان سے صرف لفظ محمد ہی نکلا تھا، لفظ رسول اللہ نہ نکل نہیں پایا کہ حضرت بلال کی نگاہیں اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ کا نام آیا، بلال نے اس جگہ پر نظر ڈالی، اللہ کے نبی کو غائب پایا، اللہ کے نبی کو غیر موجود پایا. حضرت بلال کو نبی کی جدائی تپانے لگی، نبی کی آہ تپانے لگی. حضرت بلال محمد رسول اللہ بھی نہ کہنے پائے کہ زمین کے اوپر بے ہوش ہو کے گر گئے. حضرت بلال زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے اور لوگ چرچے کرنے لگے، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اب بلال سے نبی کے نام نہیں لیا جاتا، اذان نہیں دی جاتی ہے، اس لیے لوگوں آج کے بعد بلال سے اذان نہ دلوانا، کیونکہ محمد رسول اللہ کی جدائی کا غم حضرت بلال کو اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت بلال نبی کا نام نہیں لے پاتے. یہ محبت بھی ہے نا،
ایک ہم اس محبت کو دیکھیں اور ایک اپنی محبت دیکھیں جو آج نبی سے قدم قدم پر محبت کے آج ہم نے بتوں سجا رکھے ہیں، خواب کیسے دیکھیں نبی سے محبت، لیکن نبی سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جو چیز اللہ کے نبی نے دی وہ لے لینا چاہیے، جو چیز نبی نے منع کی اس سے باز آ جانا چاہیے، یہ نبی سے محبت کا مطلب